فرمایا یہ پڑھ کے سوے گا سو تو رات کسی کو فکر نہیں ہوئے گا. یہ حدیث پاک قرطبی کے اندر جلد نمبر 10 صفحہ 220، ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ 36، ابو داؤد جلد 2 صفحہ 544 اتنے یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے. اس حدیث کا اگلا حصہ میں طویل عرض کراں گا. اگلا حدیث جو ایسا یہ ہے اسی حدیث کا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے جوان بچے جوان دھیاں تے پتران تے گھر اندر یہ پڑھ کے خود ستے کرو، اپنے آبدان کے ستے کرو. لیکن اگر چھوٹے بچے آتے سن تو پھر انہوں نے گلے میں لکھ کے آپ پا دیں ہوں سن. عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چھوٹے بچے ہوں سن جہے پڑھ نہیں سن سکتے تو گلے لکھ کے تویز پا دینا. تویز ہو رہی کہ شاید یہ لکھ کے پڑھنا تویز دینا تو چنانچہ لکھ کے انہیں گلے پا دینا. یہ حدیث شریف ان ساری کتابوں اندر موجود ہے. ترمذی اندر موجود ہے، ابو داؤد جو موجود ہے، قرطبی موجود ہے، مشکات جو موجود ہے، سب جگہ حدیث پاک موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑیاں تے فرمانے پڑھ کے ستے کرو کہ جو نکیاں دے گلا بھی لکھ کے پاندے ہوندے سن. تو معلوم مصطفیٰ دے صحابی تمام صحابہ جو زیادہ مصطفیٰ سنت دے دل دادا اور صحابہ جو فقی انہوں دا فتویٰ اور عمل یہ ہے کہ خود دم بھی کرنا تے بچن کا لکھ کے تویز بھی پاؤنے، یہ انہوں دا عمل ہے. ہوں اگر کوئی آخے کہ طویل لکھ رہا ہے فلاں تے فلاں تو سوچے میں آخر کتوں لگنا ہاں اور کنہ بھی ذات عملہ کر رہے ہاں. کسی نے فرمایا داور معاشر میرے نام اعمال کو نہ دیکھ، اے داور معاشر میرے نام اعمال کو نہ دیکھ. اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، کئی تھوڑے بچوں نکل پڑے جنہیں پھر سیدھیاں گالی گھٹ اڑ جان گی ساریاں. اس واسطے ایسی بد زبانی مت کرو بلکہ ادب احترام نہ کر بندہ گل کرے جہاں پتہ لگے کسی شان گستاخی نہ ہوئے. بھارت عبداللہ بن عمر کا عمل ہے. اس کے بعد 6ویں حدیث حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 3 نکاح یاد رکھو. پہلا نکاح حضرت جعفر طیار دے نال سی، دوسرا نکاح صدیق اکبر دے نال سی. انہوں نے مولا علی کے گھر گئی سن تو چنانچہ 3 دفعہ انہوں نے نکاح آیا. پہلے امام جعفر صادق نے جعفر طیار نہ انہوں نے وصال تو صدیق اکبر نہ انہوں نے وصال تو بعد جا کے یعنی حضرت مولا علی دے نال چنانچہ اسماء ادو جی حضرت جعفر طیار دے نکاح وچ ہیں. ارشاد فرمانیے نے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ولد جعفر تصر الیہم العین. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعفر طیار دے بچے نظر بڑی جلدی لگ جاندی ہے. انا ولد جعفر بے شک جعفر دے بچیاں تصر الیہم العین وہ نظر بڑی جلدی لگ جاندی ہے. افاستر کی لہم کہ انہوں نے واسطے کوئی دم جھاڑا بندہ نہ ڈھونڈ لوا، کوئی دم کرانے والا کس کو طویز لینا کسی اور نہ ڈھونڈیں گے کوئی طویز بھی لینا انہوں واسطے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نام ہاں کر لے فین لو کانا شین سابق البر سابقات العین. فرمایا نظر اتنی ڈاڈی شے ہے کہ اگر تقدیر تو کوئی شے ودی تو نظر ودی ہوگی. نظر ایڈی ڈاڈی شے ہے. فرمایا اگر تقدیر تو کوئی شے ود دی تو نظر ود جاوے. ہاں اس وقت انہیں واقعی تو بندہ کو تلاش کر کہ جڑا دم شم کیتا کرے یہ طویل دے یہ دم کرے کیونکہ رقیات دے مانا ہے انہیں عربی دے اندر دم کرنا بھی منتر پڑھنا طویل دینا سب تے لفظ استعمال کیا جاتا. منجد کے اندر لغت کا صاف طور ذکر کیا گیا ہے. والے 6ویں روایت حضور صلی اللہ علیہ صحابہ کے بعد دی یہ بعد 7ویں روایت تو یہ 6 روایت مختصار طور سے ورنہ حضور نبی کریم کو اور بہت سارے ذاتی روایتوں نے حضور خود نام فرماندے ہوں سن. حدیث پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین بالمبعثات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین دونوں سورہ فلق تے ناس پڑھ کے دم کرتے ہوں سن. سورہ فلق تے ناس پڑھ کے امام حسن و حسین دونوں دم کرتے ہوں سن. اس وقت دم کرنے اندر بہت ساری روایات موجود ہیں. اس تو بعد اگے رہ گیا یعنی کہ طویزن کا مسئلہ پہلے وہ سنو کہ جنہ کی ممانعت ہے اور جس کو لوگ ممانعت سمجھے تو چنانچہ پہلے حضور نے فیصل من عقد عقدۃ فیہا رقیۃ فقط سحر منصا فقط کفر مسند الرزاق کے اندر ہے کہ جس بندے نے کو گڈی ماریاں گٹاں میں گڈی ماری دیاں یہ گڈی ماریاں جہے کو پڑھیا
اور فرمو سے جادو کیتا جڑ جادو کرے وہ کافر ہو گیا. ایک روایت یہ ہے. لوگ یہ سمجھ نہیں آیا کہ اس کو مراد قرآن تک پڑھنا ہے. حالانکہ جتنے مفسرین نے جتنے فقہا نے سب نے فرمایا اس کو مراد یاد وہ نے جڑے کفریات استعمال کیتے جان جویں کہ شیطاناں دے نال اج کل بھی کہ لیندے ہیں آ ساڈے باہر دم کرنے والے لوگ جڑے گویا کہ طبیعتاں قسم دے نے انہاں نے جادو وچ شیطاناں دے نام لینے کبھی کسے موکل دے کبھی کسے موکل دے نام لینے تو چنانچہ وہ شرک ہے. اس واسطے کہ بتاں دے نام یا شیطاناں دے نام شرک ہے. اللہ توحید نہیں ہے. انہاں دا نام شرک ہے. اور یا فرمایا کہ انہوں نے سمجھے مستقل بذات کی جو کرنا ہی نہیں کرنا خدا دا کی واسطہ ہے. خدا کی کرنا ہی نہیں جو کوئی کرنا ہے تو پھر بندہ مشرک بے دین ہے. کیونکہ کرنے والے ایک اللہ کی ذات ہے. باقی سب وسائل ہیں ذریعے نے وسیلہ نے ایک طریقہ ہے. اگر وسیلہ طریقہ سمجھے کلام صحیح ہوئے تو پھر بالکل جائز ہے. اگر کلام صحیح نہیں کفریات نے لغویات نے بےہودہ گلاں نے تو پھر بھی حرام ہے بلکہ بس اوقات کفر ہو جائے گا. تو جی سمجھے بھی اس سے طویل جو کوئی کرنا خدا کے کرنا تو پھر بھی بندہ بے ایمان ہو جائے گا. تو چنانچہ علماء نے جواب دیتا بارسوتے کہ ایک روایت دوسری روایت فرمان اللہ تعالیٰ کا تربک کے لا علیہ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے جو کو پایا تو خدا کے حوالے کر دے گا. یہی مقصد ہے کہ پھر خدا کی حفاظت سے نکل جائے گا. اللہ فرمایا میں نہیں انہیں ناک بچاوے یہ ناک ان بچاوے. تو چنانچہ یہ بھی وہی چیز ہے کہ جن کے اندر کفریات ہوں. جس طرح میں ایک مثال عرض کرنا ہاں یہ یاد رکھو روایات پڑھ لینے کو کمال کوئی نہیں بلکہ ایک روایت ساری اگے پیچھے ویکھنا پڑتا ہے. یہ خلاف ہو روایت سے کوئی نہیں یہ خلاف قرآن کی آیت سے کوئی نہیں مستفاد عمل سے کوئی نہیں. پھر جا کو مطلب لیا جائے گا. انجے مذاق نہیں بھی حدیث پڑھی شیخ القرآن بن بیٹھا جی آج کل ساری حالت ہے. ایک دم ایک ماسٹر مارے سن کہ جی اگر مولوی احتیاط تو میں کیوں نہیں احتیاط کر سکتا. تین بندہ پوچھے بھی تو 8ویں جماعت ہے ماسٹر ہے کہ تو شیخ الحدیث سے تم برابر ہو سکتے ہو. تو چنانچہ یاد رکھو ہر حدیث پڑھنے سوکھی نہیں بلکہ وہ سمجھنا پورا ذخیرہ حدیث سامنے رکھنی ہے کہ کسی اور حدیث کے خلاف سے نہیں کسی اور قرآن کی آیت کے خلاف سے نہیں ہے. میں ایک مثال کرنا ہاں مشکات اندر جس موجود ہے حضور نے کھڑو کے پیشاب کیتا. حضور نے کھڑو کیا تھا یہ ہو جب لکھیا اسی کھڑو کے موترنا بھی سنت ہے. یہ اکثر کھڑو کے موترنا بھی سنت ہے. کیا سنت کھڑو کے پیشاب کرنا علماء نہیں کیونکہ باقی حدیثاں دیکھنی ہے. یہ واقعی آیا اگرچہ حضور نے کھڑو کے پیشاب فرمایا ہے لیکن باقی حدیثاں دیکھنی ہے حضور کا فرمان کی عمل کی ہے. باقی مان سے لہٰذا یہ اصل حضور بیماری تکلیف سی بہ نہ سکتے تو حضور مجبوراً کھڑو کے کیتا ہے. اس وقت تاکہ یہ نہ کچھ سمجھے کہ کھڑو کے موترنا بھی سننا تو کریں شروع کر دیں گے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سی گوڈے درد سی حضور بہ نہ سکتے تو حضور نے مجبوراً اس ٹائم کھڑو کے پیشاب فرمایا. اس طرح جس وقت کوئی روایت سامنے آئے گی باقی ساری سامنے رکھیں گے تو جی انہوں نے دوسروں سامنے رکھ کے صرف یہ فیصلہ کر دے کہ شرک ہے جی فلاں ہے کہ باقی صحابہ تو کیا فتح لائیں گے سارے تھے. اگر میں بیان کروں انشاءاللہ کہ تمام صحابہ نے تمام علماء نے تمام فقہا نے تعویذ دینا جائز آخیا بلکہ انہوں نے اپنے دیوبندی نے حضرات نے بھی تعویذ بڑے بڑے دیتے. اے کتاب میرے کو اعمال قرآنی اشرف تھانوی صاحب لکھی کتاب ہے. ایک طویل ہونا کتنے کو دیکھو بلا یہ کتاب اشرف تھانوی صاحب لکھی ہوئی ہے. جڑا طویل دے آخر اونج ہی ہوئے تو پھر ادگاہ جیسی کوئی نہ جیسی ہوئی کہ خیال بڑا جیسی نا وہ تو سیدھی جائے گی ہر پاسے جائے گی نا. تو جی واقعی ان گل ہے کہ جی طویل دے تو لکھے سب کو سارے واسطے ہی وہ گلا ہے نا تو پھر ایسے تو آئی کو نہیں آئے گی. حالانکہ پوری کتاب لکھ ماری ہے. اس بعد دوسری ہے کتاب اشرف علی تھانوی صاحب کی لکھی ہوئی اپنے پیر حضرت حاجی جمدار مہاجر مکی رحمت اللہ متعلق لکھی چنانچہ کے متعلق 2 جگہ سے لکھا انہوں نے. دوسری پڑھے دو اس کتاب کا نام امداد المشتاق نام ہے اور ہے بھی یہ 26 مکتبہ اسلامیہ انار کلی لاہور دیوبندی نے 26 کتاب ہے. سفر 105 تے لکھتے ہیں
کہ بوجہ ادب کے تعویذ میں بجائے حروف ہندسہ لکھنا مقرر کیا گیا. جہاں کل خانے بنا دینا تو ایک دو تر لکھ چڑ دینا کہیں بھی جی ایک تو دریا نہ مک کے لکھ دیں گے قرآن کی ادھر لکھتے ہیں. وہ آتے ہیں چونکہ قرآن کی آیت کی بےدبی ہوتی کئی باری لینے آ میری پتہ نہیں تھا وضو کرنا بھی کہ نہیں کرنا بغیر وضو پھل لے گناہگار ہوں گے. اس واسطے علماء نے یہ کتاب ابجد کاٹ کے جو بسم اللہ دی ابجد کتنے ہیں بھائی 786 پتا ہے نا 786 ہوں ہے نا بسم اللہ دی کٹے 786 انہوں نے پوری صورت کٹ کے عدد تو ایک خانہ چوکٹا بنا دیتا یا 6 خانے بنا دیتے اس وقت تاکہ ادب ہوئے تو کوئی بندہ بے وضو ہاتھ لا کے گناہگار نہ ہو جائے. تو چانچ لکھتے ہیں بوجہ ادب کے تعویذ میں بجائے حرف ہنسا لکھنا مقرر کیا گیا تو جو طویل لکھ رہی ہے حرام کو فراد مڑ ایک کام کیوں کی نہ پہ اس بات اگلی گل اگے جا کے لکھتے صفحہ 118 دے اتنے صفحہ 118 دے لکھتے ہیں کہ ساڈے پیر صاحب دے ایک امروہہ شہر ہے ہندوستان اس تے کھتری تھی دور عقیدت ماندہ اس کو اولاد کوئی نہ ہے. ایک بار وہ آیا تو جناب میں کوئی طویل دیو تاکہ میرا اولاد ہو جائے. انہوں نے طویل دیتے فرمایا بھی طویل پڑھنا بالکل نہیں جس بچہ تو گل پا چڑی ہوں جا کے بیوی دے بن چڑھ کے بعد بچے سے گل پا چڑی پھر اللہ سے بچہ ہو گیا اس طویل جہاں بچے نے گل پایا باقی انہوں کھتری سنگ تو کی لیا تھا ویگ سے بھی لکھیا کی ہے انہیں کھولیا دیکھا کہ بھی لکھا ہے لفظ لکھے نا بمیری اوڑے بمیری ساون آیا اوڑے بمیری ساون آئے یہ لکھے ہوا ہے نہ قرآن کی آیت ہے نہ حدیث ہے لکھنا ہے کون سارے جو بنی نے مولوی کا پیر تو لکھ اوڑے بمیری ساون آیا تو چنانچہ لفظ لکھے ہیں ہو سکتی ہے کہ لکھ کے بھی لکھتا ہے انہوں نے پاڑ چڑھیا پاڑ کے نوڑ گیا تو آپ بھی گھر کو تباہ برباد ہو گیا. یہ لکھتے ہیں اشرف تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ سارے پیران طویل یہ میری ساون آیا یہ طویل لکھ کے دتا جدو کسی نے بےدبی کی تو آپ بھی مر گئے نال جی لکھنے گناہ سارے قرآن لکھنا تو حرام یعنی قرآن میں تو شفا نہ رہے حدیث لکھے تو شرک تھے اڑے بمیری کتوں جائز ہو گیا اڑے بمیری سمے کتوں جائز ہو گیا. یہ قرآن لکھ کے دینا حرام ہے حدیث لکھ کے دینی حرام ہے اور وہ لکھنا مشرق بنتا ہے تو گل کے قابل بنتا ہے کہ اڑے بمیری سامنا آئے کتوں جائز ہو جائے گا. اور اشرف صاحب لکھتے پہنے تو پیرا طویل لکھ کے دیتا انہوں نے اگر گال کڈو گے تو کہڑا دو بندے بچے گا بھائی. اشرف تھانوی انہوں کا مرید اور خلیل کا بیٹھ بھی انہوں کا مرید رشید گنگوئی انہوں کا مرید اور باقی یعقوب مولی یعقوب انہوں کا مرید جتنے سارے انہوں کے مرید کے خلیفے ہیں کہ جی انہوں سے فتوا آئے گا تو پیچھے بچے کا کہڑا گھر گئے باہر آنے تو معلوم ہے کہ تعویذ دینا جڑا جرم نہیں. ہاں وہ میں حدیث عرض کر رہا تھا جنہوں اندر ممانعت بظاہر ہے تو چنانچہ تیسری روایت قال صلی اللہ علیہ وسلم رکاب تمام طولدب شرکن حضور نے فرمایا رکاب یعنی دم شم اور کہ طویل اور باقی گٹ شٹ سارے شرک نے. ہوں دم تھی پیچھے آپ پڑھ کے سن کے آئے گدی سے صاف ثابت ہو گیا کہ حضور نے خود دم کیتا مائی صاحبہ نے کیتا عبداللہ بن عمر نے کیتا اور سارے کرتے سن طویل دم کرتے ہیں اتوں دور ہو گئے کہ شرک آ ہوں جی شرک منو تو سارے مشرک بنے کہ نہ بنے. مائی آشا بھی مشرکہ بن گئی ہیں حضور بھی نعوذ باللہ سمنا مشرک بن گئے عبداللہ بن عمر بھی مشرک بن گئے ہوں رہ پیچھے کہڑا گیا. اس معلوم ہے کہ یہ کوئی اکھاں کھول کے بندہ مطلب لیا کرے ان نہ ہو کہ ایک حدیث پڑھن لگے پڑھ چڑھتا تو ساری امت سے تباہی کر دے. اس واسطے یہ مانا یہی ہے کہ جہد جو لغویات بکے ہون کفریات بکے ہون بےہودہ گلاں کیتی ہون وہ لکھ کے دیو تاں گڈ بناؤ تاں دم کرو تاں سارے شرک ہے کفریات نے سارے. چوتھی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑی تو غلطی کھاندے نے من اللہ کا وضعتن فلا ود اللہ لہو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا بندہ وضع کسی گل پاوے اللہ تعالیٰ اس یعنی امان نہ دے
من اللہ کا تمیمت فلا تم اللہ لہو، اور جڑا کوئی تمیز دے خدا اور کوئی گل مکمل نہ کرے، مستدرک حق مندر جن میں 417 منجد کے اندر لکھیا، لغت چ لکھیا کہ وزد بندہ کوڈی، وزد بن کی ہوں کوڈیاں جو ساڈے کے کوڈیاں گل پا چھڑ دینا، وہ بڑا شرک ہے۔ یہ سارے کوڈی بھی کیے پہ ہوا ہے، ساڈے کہیں جا رہے کوڈیاں گل پا چڑنیاں کہ بکے گل پا چڑنی، کوئی بڑا پا چڑنے جی آج کئی بےوقوف نے اتنے جو کڑے پا چڑنے کہ نہ کہ جی دھاگا کڑا بن چڑنا، یہ جی کاری کڑی دھاگا بنی چھپا دی کنجروں یہ کہڑی قرآن کی یاد لکھی ہوئی ہے، کاری کڑی کو دھاگے بنائی تو جائز ہو جاتا ہے۔ یہ شرک نے سارے جڑے یہ جو دھاگے بن لینے، یہ جو کڑے پا لینے، یہ جی کہنا گل کوڈیاں پا لینیاں یا گل بکے پا لینے، یہ سب کچھ شرک ہے۔ انہی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اللہ کا وعدہ جڑا کوڈی گل پا لے، فرمایا یا جو گونگا یعنی مونگا جن سدے یا موتی کہہ لو وہ گل پا لے، اللہ تعالیٰ اس نے کبھی بھی امان نہ دے۔ فرمان اللہ کا تمیمہ جی طویل گل پاوے یعنی یہ جو لکھا ہوا اللہ وہ بھی کبھی آرام نہ دے۔ پنجویں روایت فرمایا من اللہ کا تمیمن فلا تم اللہ لہو، ترمذی جلد 236، جڑا بندہ گل پاوے طویل اللہ تعالیٰ کا مکمل نہ کرے۔ اور 6ویں روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس اتنے بڑا ایک مکے کے بھابی عمل ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بیوی نے گالے دھاگا پایا ہوا، میرا دھاگا فرمایا کہ اگر میں کو منتر پڑھوا کے گال پا رہا، آپ پھٹ کے تروڑ چھڑیا، فرمایا تسی میری آل ہو، میری بیوی ہے تو تھن شرک کی کہڑی لوڑ پئی ہے، اس کا شرک کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ چنانچہ 6 روایتیں حدیث میں مل گئی، اس کے بعد کی اور کوئی روایت ملتی نہیں ہے، لیکن علماء نے بالاتفاق لکھیا، علامہ شامی نے، علامہ قرطبی نے، اور تفسیر بحر محیط نے، تفسیر ابن جریر نے، تفسیر ابن کثیر نے، تفسیر جلالین نے، جتنیاں تفسیریں نے سب بالاتفاق اور فقہاء سب نے بالاتفاق لکھیا کہ مراد یا تے جو شرک لفظ استعمال ہی گا وہ سارے منن، اور یا سمجھ کے کوڈیا بھی جو کچھ کرنا ہو رہی کسی کے کرنا تو بندہ مشرک ہے، تو کوڈیا کیا کرنا ہے، اس واسطے وہ باقی خدا دی کلام پونی یا جائز کلام پونی بالکل حرام تے منع نہیں ہے۔ اگے ہن میں روایتاں پیش کردا ہاں جنہاں دے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے طویل لکھ کے گل پائے اور روایتاں میں عرض کردا ہاں۔ تو چنانچہ پہلی آیت شریف فرمایا نزل القرآن و شفا، جی آیت میں پڑھی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن پاک شفا اتاریا ہے، خدا نے فرمایا اسی قرآن پاک شفا اتاریا ہے۔ اور جو بندیوں کے عالم نے فرمایا یعنی مفتی مشفی صاحب نے کہ قرآن شفا کا دے واسطے، روح دے واسطے، جسم واسطے بھی ہے، طویل لکھ کے گڑ پاؤ تم ہی شفا ہے، پڑھو تم ہی شفا ہے، اگر باطنی طور پہ عمل کرو باطن کی شفا ہے۔ تو چنانچہ فرمایا کہ شفا دوسری حدیث شریف، چنانچہ دوسری حدیث شریف یہ ہے کہ حضور اذهب بقمیصی ھذا فالقوا علی وجہ بھی یاد بصیرہ، فرمایا یوسف علیہ السلام جس مصر کے اندر سن، آپ دے والد صاحب یعنی کنان کے اندر سن، رو رو کے آپ کے قد بینائی تقریباً ختم ہو گئی، یوسف علیہ السلام فرمایا کہ میرا قمیص لے دو، میرے ابے کی اکھاں تے پوے اکھاں ٹھیک ہو جان گیا۔ علماء نے لکھیا اور یہ لکھنے والے کون ہے معرف القرآن، یہی مولوی مفتی شفیع دی، یہ ادھر لکھیا، اس علاوہ باقی تفسیر قرطبی اندر لکھیا روح البیان، اور اس کے علاوہ باقی میں 15 تفسیراں اندر قرآن نے فرمایا کہ ایک قمیص جڑا اللہ تعالیٰ دے کے گلیا جبرائیل جنت وچوں، اللہ جبرائیل نے دے گلیا جدوں حضرت ابراہیم چہا پایا انہوں نے سارے کپڑے بھی لا لائے نا آپ سے، ابراہیم سے کپڑے بھی لا لائے سن، چہا سٹن لگیا تو تاکہ جو کپڑے لا لائے خدا برداشت کریں کہ نبی ننگا ہو جائے، اللہ تعالیٰ آسمان سے قمیض گلیا، ابراہیم نے اسے پا لیا، اور پھر ایک قمیض اگے چلتا رہا، اگے آپ نے پتر نے گل پایا، پھر اگے چلتا رہا حتیٰ کہ ہونے ہونا جب یوسف کو پہنچے سی، پر میں ایک بھی میرے ابے تک پہنچ کر ٹھیک ہو جان گیا۔ انہیں ایمان نہ دسو جی کسی کوئی بھی شے اور گل پاؤنی شرک ہے کہ کیا نبی دے قمیض کی توہین تے شرک ہوئے گا؟ پھر
نبی دی کمیز شرک ہوئے گا پھر کہ جی ایک نبی پہ غدا دوجا نبی گل اکھی تے لیندہ پیا ہے اور خدا شفا بھیجدا قرآن کہندا ہے یا تے بصیرہ اکھاں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی اکھاں تے پاؤ ایک نبی بھیجا دوجا نبی پا رہا ہے اکھاں ٹھیک ہو رہی ہیں کہ جی وہ ہوندا شرک تے نبی شرک کروانے ہوندے پھر یہ نبی شرک کرتے ہوندے نے معلوم ہوا کہ ایک گل نہیں بلکہ شرک و کفریات شرکی کلمات کا نام ہے تیجی کے بعد روایت یہ حوالے سن لو معرف القرآن مفتی شفیع جلد 5/103 حت زہاق تے مجاہد رضی اللہ عنہ دو تعبیروں کو روایت نقل کی تھی روح بیان انس کو روایت نقل کرتے ہیں اور جلد 13/14 ہوتے قرطبی جلد 9 صفحہ 258 تے مجاہد کو نقل کیتا اور بحر محیط اندلسی جلد 5 صفحہ 544 تے نقل کیتا تفسیر بغوی کے اندر جلد 2 صفحہ 314 تے نقل کیتا اور حضرت ذائق اور مجاہد کو تفسیر خازن جلد نمبر 2 صفحہ 14 تے نقل کیتا تفسیر نیشا پوری جلد 8 صفحہ 46 نقل کیتا تفسیر جمل جلد 2 صفحہ 480 نقل کیتا تفسیر جلالین صفحہ 198 نقل کیتا تفسیر قدیر امام فقی رازی رحمۃ اللہ علیہ جلد 18 صفحہ 212 عرض کو نقل کیتا تفسیر مظہری جلد نمبر 6 صفحہ 205 تے نقل کیتا اور تفسیر حسینی 264 تے نقل کیتا تفسیر ساوی جلد 2 صفحہ 218 تے نقل کیتا تفسیر بیضائی جلد 1 صفحہ 507 تے تفسیر کشاف جلد 2 صفحہ 503 تفسیر نیمی جلد 15 ایک تقریباً ساری تفسیروں کے واقعہ نقل کیتا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ حضرات جو واقعہ نقل کے صحیح پیدا رہے خود بھی یہی عمل کرتے سن اور یہ صحیح بھی سمجھ دے سن اب جو حدیثہ سنو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان دے کون آن بھائی عبداللہ بن عباس محمد مصطفیٰ چاچے دے پتر حضرت عبداللہ بن محمد مصطفیٰ چاچے دے پتر سن یہ وہ صحابی نے کہ جو تلے حضور میں یا اللہ مجھ برکت نازل فرما انہیں منہ اندر برکت نازل فرما اور اللہ فقیہ فی الدین یا دین دی سمجھ عطا فرما یا اللہ جبرائیل دی مدد عطا فرما اور دین پاک دی تفسیر عزت علی عطا فرما چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ اگر کوئی بندہ اصحاب کہف دے نام لے کے اصحاب کہف جان دو نا ایک نبی دی امتی جو کفر تے چلے نس گئے ہیں اصحاب کہف انہاں دے نام لے کے اگر کوئی بندہ پاوے کتنے کتنے کیویں پاوے فرمایا اللہ شفا دے گا پہلے نمبر تے فرمایا کہ اگر اگ لگی کدائیوں وہ دے وچ سڑ جو بن کے شاید اندر اگ بجھ جائے گی اگر نہ لکھ کے اگ بھی سڑ تو اگ بجھ جائے گی فرمایا اگر جا تک روندا ہے لکھ کے وہ تھلے سرہنے تے کر دو ٹھیک ہو جائے گا فرمایا اگر کھیتی ہے خراب لکھ کے کاغذ اتنے وہ لکڑی کے ٹنگ سوچ پہ تھی کالیاں کنیاں ٹنگ دے ہوندے ہو یہ کالیاں کنیاں شرک ہے یہ جائز نہیں ہے تو چنانچہ فرمایا وہ ناندا نام لکھ کے ٹنگ دے ہو کر وسکار سوٹی ہوتے تو فرمایا کہ وہ کھیتی صحیح ہو جائے گی آفت نہیں آئے گی اس میں ٹھیک ہو جائے گی اور اس کے علاوہ فرمایا کہ ون ہوں مسلسل تریے کا بخار جڑا ہے تریے کا بخار وہ واسطے سر پیر واسطے اور اس کے علاوہ مال و دولت واسطے مرتبے واسطے اور بادشاہ کو جانے واسطے انہیں ساری بندہ ختم پٹرا بن کے جائے تو اللہ تعالیٰ یعنی سارے مطلب پورے کرے گا اور اگر کسی عورت زندگی کا مسئلہ ہے بچہ نہیں ہو رہا تو فرمایا کہ ان تسی اگر بن دو تو کھبے پٹ ہوتے تو اللہ تعالیٰ بچہ پیدا فرما دے گا اے حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان ہے اور فرمایا مال کی اگر حفاظت چاہتے ہو کہ اللہ محفوظ کرے یا تسی دریا سمندر جا رہے کشتی دے تو چند اللہ بچائے یا قتل کا مسئلہ چلو خدا میں قتل کو بچائے تو چنانچہ ان اندر نہ لے کے گڑ پا دو انشاءاللہ اللہ محفوظ کرے گا تفسیر البیان جلد 5 صفحہ 233 نقل کیتا دوسری روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میں کر چکا ہوں آپ نے اعوذ بکلمات اللہ تامہ لکھ کے جو چھوٹے بچے ہوتے سن اپنے انہوں نے گل پاندے ہوتے سن گل پاندے سن یہ تعویذ اور بات تیسری حدیث شریف فرمایا حضرت سید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الصوف الصغار یکتفی القرآن
اللہ نے صاحب سبیان سید المسیب کو پوچھا گیا کہ نکے نکے ورکے تے لکھ کے اگر عورتوں کے گل کو بندہ قرآن پا دے یا بچوں کے گل پا دے طویل لکھ کے پائی جائے تو کی حکم فرمایا اللہ باز کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، قرآن اللہ کی کتاب کوئی حرج نہیں۔ اور اذا جوئلا جدوں کہ اسے تسی کسی وڈے سے کاغذ لپیٹ دیو یا لوہے کی کسی لپیٹ دو تاکہ مطلب بے ادبی نہ ہوئے کہ اس چیز محفوظ کر کے چنگی طرح لپیٹ کے پا دو تو کوئی حرج طویل شک پا کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا سید المسیب رضی فرما دے ہیں۔ اور اگے عبداللہ بن عباس نے فرمایا من اخذ مضجعہ، یہ کہ میں بیان کر چکا۔ ابو امامہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو امام باہلی فرمایا حضور صلی اللہ کو ينفع باذن اللہ تعالی من البرص والجنون والجذام والبطن والسل والحمى والنفس ان تكتب بزعفران۔ حضور نبی کریم سے اپنا فرمانے گرامی حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کی اجازت نفع دے گا، برس کو بھی برس آپ پھل بیری چٹے داغ جنے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور جنون اگر ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اگر کوڑ ہے تو ٹھیک ہو جائے گا، پیٹ کی کوئی بیماری ٹھیک ہو جائے گی، اگر سیل یعنی تب جیسے ٹی بی سے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی، اگر بخار ہے یا قسم سا کی تکلیف ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیوں آن تکتب زعفران، زعفران لکھیا جائے اور یا گرو نہ اعوذ بکلمات اللہ تامات حربہی من سوء قابہی ومن شر عبادہی ومن حمزات الشیاطین، یہ لکھ کے بہت یہ سارے اللہ کرم فرما دے گا۔ اور فرمایا واسمہ نعمت وغیرہ یہ چھویں پنجی ہے چھویں حضرت فرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید بن مسیب حضور نبی کی صحابی نے فرمایا اور ہمارا مجاہد باسا، سعید مسیب فرمایا جائز ہے، اور حضرت مجاہد تابعین صحابہ نے شاگرد اور فرماتے کوئی حرج نہیں ہے ان تکتب شیء من اسماء اللہ تعالی والقرآن کہ اللہ تعالی نام تے قرآن لکھ کے فرمایا پھر سما یغسل بالماء پھر پانی دھوتا جائے، پھر اس بعد مریض مڑیا جائے یا پلایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تفسیر قرطبی اور طویل کیا نام ہے کہ یہ بندہ آ کے جی شرک سے دسو کتنے کتنے جا کے چلے گا۔ نے فرمایا یوں تڑو پرچی تان کر اپنا پرایا ذرا پہچان کر انیہ ورٹ روپا بچے سارے رگڑی جاؤ بلکہ سوچ سمجھ کے ذرا تو چاہ سود صحابہ تابعین سب دے عمل ہے کہ طویل دینے بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرمانے نے تقرا بالوضعین فی انائن فرمایا ایک بانڈے سورت فلق تے ناس پڑھو اور سما تامر پڑھ جسن آپ خود سما تامرو پھر حکم کر دیا سب بار مل کے مریض سے چھڑے دو تو ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بانڈے پڑھنا فلق تے ناس پڑھنی پڑھ کے اس بعد اللہ کلیان کافرون بھی پڑھنی نہ پڑھ کے تو آپ نے فرمایا دم تو فرمایا اس سے چھڑکو تو ٹھیک ہو جائے گا۔ چنانچہ تفسیر قرطبی میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور بن مالک رضی اللہ عنہ کننا نرقی فی الجاہلیہ فقلنا یا رسول اللہ اسی فرمایا کہ جاہلیت دے اندر یعنی اسی طویل شوید لیندے دیندے سان دم جھاڑ کرتے سان اصل یا رسول اللہ تہاڈا کی فرمان ہے اس متعلق؟ فرمایا صلی اللہ علیہ رکاکم آپ نے دم جھاڑ میں دسو نا پڑھتے کرتے کی ہو تسی سناؤ میرے پڑھو تو فرمایا سے سنائے فرمایا لا باس بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور فرمایا نویں روایت حضور نے لا باس بالرکامان بھی شرکن کوئی حرج دمہ اندر نہیں ہے، کوئی طویتا اندر نہیں جو شرک دی گل وچ نہ ہوئے، شرک دی گل کوئی نہ ہوئے۔ اس حدیث کے بنا علماء نے آخر کو شرک دے متعلق گلاں باقی جڑیاں ساریاں فرمایا کہ لا باس بالرکا ما لم یکن فی شرک جب شرک دی گل کوئی دم جھاڑ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ من استطاع منکم ینفع اخاه فلیفعل جہاں بندہ طاقت رکھے کہ اپنے بران نفع دے وہ نفع دے۔ چنانچہ اے مختصر جا بیان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تابعین تبع تابعین کو تعویذاں دا کچھ باقی جو ہے انشاءاللہ اگلے عرض کراں گا۔ اور دے بعد پھر اگلا مسئلہ جڑا سی یعنی گل شریف دا وہ تو پھر اس بعد یہ بھی بڑی دیر تو گل چل رہی ہے کہ کل قیامت کے قریب دجال دن ساویے پکڑے آنا ہونا ہے، وہ بھی روڈے ہونا ہے کہ ساوی پکڑے انشاءاللہ بھی نال بعد ہی گل کراں گا۔